عاشق تم میرا یار تم. مجھ سے پوچھیں تو یہ سوال کہ کیا خواجہ غلام فرید پنجابی زبان کے شاعر ہیں یا سرائیکی زبان کے، اس لیے تو پوچھا نہیں جاتا کہ ہمیں جواب تلاش کرنا ہوتا ہے، ہرگز نہیں. بلکہ اس سوال کو پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہم اپنی لنگول آئیڈنٹیٹیز کے ایکسٹریمسٹ ورژن میں چھپے نفرت کے زہر کو اگلنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا پھر کسی پولیٹیکل یا سوشل یا کلچرل نما لٹریری بحث میں پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے تو اس سوال کا ایک آسان سا جواب سننے کو ملتا ہے، ایک نہیں دو جواب سننے کو ملتے ہیں. اگر تو آپ پنجابی ہیں تو او نہیں عقل نو ہاتھ مارو، کی ہو گیا تھانوں پنجاب وچ ہور ونڈا نہ پاؤ، تے چپ کر کے مان لو کہ خواجہ غلام فرید پنجابی زبان دے شاعر نے. اور اگر آپ سرائیکی ہیں، اساں وسیب دے خلاف دھاڑیل اتے قبضہ کی رنجیتیاں دی سازش کامیاب کہنا تھی ونڈے سوں. خواجہ غلام فرید سرائیکی زبان دے شاعر ہیں. لیں جی، یہ تو سمپل ہو گیا. اور سوشل میڈیا، خاص طور پر فیس بک کے بعد تو یہ سوال اور اس پر آئے جواب وائرل بھی ہو گئے. ایکسٹریمسٹ اپروچ کو شیئر کرنے کا پلیٹ فارم بھی اویلیبل ہے، اور پنجابی سرائیکی قوموں کے مڈل کلاس پیٹی بروجوا کلچرسٹ، ہسٹورین، شاعر، ادیب، ایکٹیوسٹ اور قوم پرستوں وغیرہ کو موقع بھی مل گیا کہ اس سوال کو بنیاد بنا کر فیس بک کی جنگیں لڑی جائیں، اور نہ صرف دشمن کے دانت کھٹے کر کے انہاں دیاں توپاں 'چ کیڑے پائے جان بلکہ اپنی وال پر ٹریفک بھی بڑھا لی جائے. تو پھر اگر اس سوال کا اپنا جواب ہے آپ کے پاس تو ایسی ہے کی کرنا ہے. مذاق برطرف، جوکس اپارٹ. مجھ سے پوچھیں تو قوم پرستی یا آئیڈنٹی پولیٹکس کی پریولنٹ ہارڈ لائن بلکہ لجی انٹرپریٹیشنز یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ یہ سوال بار بار پوچھا جائے. اور اس سوال کو نہ صرف پاکستانی نیشنلزموں کی سطحی، نامکمل، انسفسٹیکیٹڈ اور سوشل میڈیا کے پروپیگنڈا ڈریون کانٹیکسٹ سے باہر نکل کر پوچھا جانا چاہیے، بلکہ اس سے جڑی اس ساری ڈسٹارشن کو بھی ایڈریس کیا جانا چاہیے جسے نیو لبرل آرڈر دنیا بھر میں کبھی لیفٹ ونگ لبرل نیو مارکسسٹ یا وہ کلچر کے نام پر بیچتا ہے، اور کبھی رائٹ ونگ آئیڈنٹی پولیٹکس کو نظریہ کہہ کر جسٹیفائی کرتا ہے. اساں دنیا نو اج یہ حقیقت دسنی ہے کہ خواجہ غلام فرید دا پنجابی کلام بدل کے انہاں نو کس طرح پنجابی تو غیر پنجابی بنان دی منظم تے ڈونگی سازش کیتی گئی ہے. حد ہوتی ہے برداشت کرنے کی بھی. خواجہ غلام فرید سرائیکی زبان دے شاعر ہیں، خواجہ غلام فرید پنجابی زبان دے شاعر نے. مطلب یہ سوال بار بار پوچھا جانا چاہیے، بالکل پوچھا جانا چاہیے، اور خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب پاکستانی قوم میں پائے جانے والے دیگر قوموں کے نیشنلسٹ، سو کالڈ شاعر، ادیب، فلاسفر وغیرہ نیشنلزم کے ایک ایسے برانڈ کے ساتھ اوکے ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو ویپنائز بھی ہو چکا ہے. تو یہ سوال ایک بہت ہی وائٹل ڈسکورس کو نئے سرے سے سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے. یہ سوال ہمیں سرائیکی اور پنجابی قوموں بلکہ پاکستان میں آباد دیگر قوموں، اور اگر براڈر اسپیکٹرم میں بات کی جائے تو پاکستانی قوم کی شناخت سے جڑے کانٹراڈکشنز کو نئے سرے سے سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے. مجھ سے پوچھیں تو یہ سوال کہ کیا خواجہ غلام فرید پنجابی زبان کے شاعر تھے یا سرائیکی زبان کے، پوچھے جانے سے پہلے کچھ دیگر سوالات بھی پوچھے جانے چاہیے. مثلاً کیا خواجہ غلام فرید فارسی زبان کے شاعر تھے کیونکہ انہوں نے فارسی میں بھی شاعری کی؟ کیا خواجہ غلام فرید اردو زبان کے شاعر تھے کیونکہ انہوں نے اردو میں بھی شعر کہے؟ کیا خواجہ غلام فرید خود کو پنجابی زبان کا شاعر مانتے تھے یا سرائیکی زبان کا؟ لیکن ہولڈ آن، سرائیکی زبان تو اس وقت تھی ہی نہیں. میرا مطلب ہے کہ جس زبان میں خواجہ غلام فرید کافیاں لکھ رہے تھے اس کا نام اس وقت سرائیکی تو پڑا ہی نہیں تھا. تو پھر خواجہ غلام فرید سرائیکی زبان کے شاعر کیسے ہو گئے؟ اچھا فرض کیا کہ سرائیکی زبان کا جو بھی نام تھا پہلے یا جو بھی نام تھے پہلے اسے آج کی تاریخ میں سرائیکی ہی مان لیں، تو اس لاجک سے خواجہ غلام فرید سرائیکی شاعر ہیں. اوکے، آئی ڈونٹ ہیو اینی ایشو ود دس لاجک. لیکن بات کچھ یوں ہے کہ اگر سرائیکی لنگول آئیڈنٹی سے سرائیکی نیشنلزم کی آئیڈنٹی یا آئیڈنٹی پولیٹکس کو سیپریٹ کر دیا جائے
تو کیا وہ زبان جس میں خواجہ غلام فرید نے شاعری کی وہ سرائیکی رہے گی؟ ہرگز نہیں رہے گی، بلکہ پھر تو خواجہ صاحب کا کلام اس بات سے مبرہ ہو جائے گا کہ اسے کس لینگویج میں کریٹ کیا گیا۔ اور اگر ایسا نہیں بھی ہوگا، لیٹ سپوز، تو کم از کم خواجہ غلام فرید کی شاعری کی لینگویج پر نیشنلزم یعنی پنجابی یا سرائیکی نیشنلزم کا جو حق ملکیت ہے وہ تو ختم ہو جائے گا نا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال کہ خواجہ غلام فرید کس زبان کے شاعر ہیں صرف اس وقت تک ہی ریلیونٹ ہے جب تک پنجابی نیشنلزم کی شناخت یا پنجابی شناخت اور سرائیکی نیشنلزم کی شناخت یا سرائیکی شناخت ایک بائنری کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیے جاتے رہیں گے۔ لیکن اگر میں اس بائنری کی باغی بن جاؤں تو سب سے پہلے تو دونوں جانب کے نیشنلسٹ مجھے خوب گال مندہ کریں گے۔ یہ بھی تھی سکتے کہ میرے او سرائیکی بھرا جنہ خواجہ غلام فرید کو فیس بک تے اپنا قومی شاعر اناؤنس کر چھوڑے او میں کو پنجابی شوونسٹ آکھ تے میرا اکاؤنٹ ہی رپورٹ کر دے ون۔ لیکن ان فوری نقصانات کے علاوہ ایک لانگ ٹرم فائدہ جو مجھے ہوگا وہ یہ کہ میں کم از کم یہ ضرور ڈسکور کر پاؤں گی کہ پنجابی نیشنلزم اور سرائیکی نیشنلزم کے بنیادی ایلیمنٹس کیا ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ خواجہ غلام فرید کس زبان کے شاعر ہیں، اس سوال کا جواب نہیں ہوتا بلکہ یہ مزید کویسچنز پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا اسی سلسلے کا دوسرا سوال پوچھنے کا وقت ہو گیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہمارے اس خطے میں یا کم از کم پاکستان میں یہ پنجابی نیشنلزم، سرائیکی نیشنلزم، سندھی نیشنلزم، بلوچ یا پختون نیشنلزم یہ کب شروع ہوا؟ وہ کون سا بندہ تھا نون ہسٹری میں جس نے سب سے پہلے کہا کہ میری شناخت، میری قوم سرائیکی ہے یا پنجابی ہے یا بلوچ ہے یا وغیرہ وغیرہ؟ اب اس بارے میں جو شدید قسم کے نیشنلسٹ ہوتے ہیں وہ بہت ریڈیکل ہوتے ہوئے بھی اپنی ملٹیپل آئیڈینٹیز کو اون کرتے ہوئے ہچکچاتے نہیں ہیں، بلکہ ان کے پاس تو ایک پوری ٹائم لائن ہوتی ہے ان ملٹیپل آئیڈینٹیز کی کہ اتنی صدیوں سے ان کی ایتھنک شناخت یہ ہے، اتنے برسوں سے ان کی ریلیجس شناخت یہ ہے، اور اتنے سال سے ان کی اسٹیٹ امپوزڈ آئیڈینٹی یہ ہے۔ میں ان نیشنلسٹ کی بات نہیں کر رہی کیونکہ ان کے پاس تو ہر سوال کا جواب ہوتا ہے، اور یہ جواب کرافٹ ہوتا ہے ان کی نیشنلسٹ آئیڈینٹی کی لاجک سے۔ میں بات کر رہی ہوں جس پرسپیکٹیو سے، وہاں پر جواب سے زیادہ سوال اہم ہوتا ہے، اور اس پرسپیکٹیو کے تناظر میں ہمارے اس خطے کی نیشنلسٹ آئیڈینٹیز کوئی صدیوں پرانی ہرگز نہیں ہیں۔ یہ نیشنلزم اتنے ہی پرانے ہیں جتنا نیشنلزم کا کانسیپٹ، جسے انٹروڈیوس ہوئے ابھی کچھ 100 سال ہی ہوئے ہیں۔ پہلا پراپر قسم کا نیشنلزم فرینچ ریولوشن کی دین ہے، جب فیوڈل سماج کے خاتمے کی شروعات ہوئی دنیا بھر میں۔ فیوڈل سماج سے زیادہ ایک کلاس تھی۔ جب پروڈکشن کے مینز تبدیل ہوئے اور میس پروڈکشن نے ایک بڑی مارکیٹ کو جنم دیا تو اس کے ساتھ ہی سماج کی نئی شکل پیدا ہوئی۔ تو اسی بروژوائی نے نیشنلزم کا منترا استعمال کرتے ہوئے ہیومنز میں ایسی ڈویژن پیدا کی کہ جس کے نتائج ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ میں نیشنلزم کے ابتدائی معاملات پر کافی بات کر سکتی ہوں چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے، بٹ گال دوجے پاسے ٹر جائے گی۔ لیٹس اسٹک ٹو دا ٹاپک صرف ایک بات کر کے، اور وہ یہ کہ ویسٹ کا یہ انیشیل نیشنلزم اسٹیٹ کے کانسیپٹ کو سپورٹ کرتا تھا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ کسی بھی ریاست کے، اسٹیٹ کے یا راشٹریہ کے نیشنلسٹ سٹیزنز اس ریاست کے ساتھ اپنے محبت، عشق، جنون، عقیدت، وفا یا حب الوطنی کو ایکسپریس کرتے تھے۔ یہی نیشنلزم کے ملی ترانے گاگو کے۔ ایسا نہیں ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن کے نیڑے تیڑے پاپولر ہونے والا یہ نیشنلزم صرف اسٹیٹس کے انٹرسٹ کے ساتھ الائنڈ ہونے والی مڈل کلاسز اور ان کے لٹریچر یا فلسفے کے ذریعے ہی اسرٹ ہوتا تھا۔ ہرگز نہیں، اتنی آسانی سے کہاں مانتا ہے یہ نیشنلزم، بلکہ اسی جذبے نے تو جنگیں کروائیں اور نئی نئی سرحدیں بنوائیں اور پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ اہم بات یہ ہے کہ اسی نیشنلزم نے ریاستوں کے سماج اور کلچر وغیرہ میں موجود ڈائیورسٹی کو
ایک شناخت دینے کے لیے فیکٹریاں لگائی میڈیا کی، پھر صحافیوں، ادیبوں، شاعروں وغیرہ کو سول ایوارڈوں سے نوازا گیا۔ بدلے میں انہوں نے ایک ایسا نیریٹو گھڑ لیا جس میں زمین کو ماں قرار دیا گیا۔ یہ دھرتی میری ماں ہے سر، اس نے میری ماں کو گالی دیا سر۔ دھرتی ماں، اب وہ یورپ میں مدر لینڈ ہو یا بھارت ماتا کا منترا، جو جینڈر زمین کو دی گئی وہ عورت کی ہی تھی اس نیریٹو میں۔ اور پھر ماں کے پوتر رشتے اور اس کے نر بچوں کی غیرت سے نیشنلزم کا وہ برانڈ بنا کہ جاگیردارانہ نظام کے انڈسٹریل ریولوشن میں تبدیل ہونے کے باوجود یہ اپنی اصل میں پیٹریارکل ہی رہا۔ مطلب دھرتی ماں اور اس کا حق کے ملکیت رکھنے والے بچے، مرد بچے۔ خیر، پیٹریارکی تو ہمارے ہاں ہر فلسفی کا بیسک انگریڈینٹ رہا ہے، اس کو چھوڑیں اور دھیان اس بات پر دیں کہ یہ اسٹیٹ پرموٹڈ نیشنلزم، خواہ وہ پرانے جرمنی کا فیشسٹ نیشنلزم ہو یا برطانیہ کا ڈیموکریٹک نیشنلزم، امریکہ کا سرمایہ دارانہ نیشنلزم ہو یا بھارت کا ٹیریٹوریل نیشنلزم یا پھر ساڈے ادھر دا ریلیجس نیشنلزم، بہرحال انہوں نے اسٹیٹس کو سرو تو کیا ہے، آئی مین ایز فار ایز دیئر انٹیگریٹی اینڈ یونٹی از کنسرنڈ۔ لیکن پرابلم یہ ہوئی کہ جب کسی ریاست کے سرکاری نیشنلزم نے سماج کی ایتھنک یا کلچرل ڈائیورسٹی کو مکمل طور پر قبضہ کرنے کی کوشش کی نا، تو روم مل گیا مظلوموں کے لیے آواز اٹھانے والوں کو اور سبالٹرنس کے ٹھیکیداروں کو۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ورلڈ وار 2 کے بعد سرمایہ داروں نے مارکس کی آفیشیل ڈیتھ اناؤنس کی نا، اس کے ساتھ ہی نئے سوشلسٹوں یا یوں کہہ لیجیے کہ ریفائنڈ کمیونسٹوں کا برتھ سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا۔ میرا خیال ہے شاید اس کا مقصد یہی رہا ہو کہ نیا انقلاب بھی سرمایہ داروں کا ایسٹ ہی ہو۔ میرا اشارہ یہاں فرینکفرٹ کے ان لیموزین سوشلسٹوں کی جانب ہے جو ایک جانب تو CIA کی نوکری کر رہے تھے اور دوسری طرف سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف مارکسزم کی مزاحمت چلا رہے تھے۔ اب پتہ نہیں یہ لوگ پارٹ ٹائم انقلابی تھے یا پارٹ ٹائم کارپوریٹ سرونٹس، لیکن ایک بات اچھی کہی انہوں نے، اور وہ یہ کہ اسٹیٹ سپانسرڈ نیشنلزم مارجنز پر رہنے والوں کی شناخت سے ہی انکاری ہوتا ہے۔ تو پھر اس نیریٹو کے خلاف مزاحمت کہاں سے آئے؟ کہاں سے، کس سبو سے کاسائے پیری میں میں آئے؟ مجھ سے پوچھیں تو یہ مارکس والا کلیہ ٹھیک تھا کہ نیشنلزم کی ریگریسو نیچر کو پہچانتے ہوئے ہمیں کچھ آؤٹ آف دا باکس سوچنا چاہیے، لیکن ہمارے کلچرل انقلابیوں نے کہا کہ ریاستی اونڈ نیشنلزم کے مقابلے میں اصلی والی خالص گھی سے بنی ایتھنک، لنگول، ہسٹوریکل، کلچرل، ان سم کیسز نیشنل آئیڈینٹی ہی ریاستی جبر کے خلاف مزاحمت کر سکتی ہے۔ چلیں میں اس نیشنلزم یعنی ہسٹوریکل، لنگول، کلچرل وغیرہ کو تسلیم کر بھی لوں، اس کا کڑوا گھونٹ پی بھی لوں، اگر یہ اسٹیٹ اونڈ نیشنلزم کی طرح ریگریسو نہ ہوں تو اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ سرائکی نیشنلزم پروگریسو ہے یا ریگریسو؟ کیا پنجابی نیشنلزم ریگریسو ہے یا پھر پروگریسو؟ کیا پاکستان میں آباد قوم پرست پروگریسو ہیں یا ریگریسو؟ میرے پختون دوست، بلوچ قوم پرست، پنجابی پیارے، سرائکی بھرا یا سندھی مانو، یہ ریگریسو نیشنلزم کو اپنے سیاسی اور سماجی دکھوں کا مداوا سمجھتے ہیں یا پھر ان کے نیشنلزم کا برانڈ پروگریسو ہے؟ تھوڑا فرینکفرٹ اسکول والا پوسٹ ماڈرنسٹ ہے، کیا ہے؟ ایک شعر یاد آ گیا، خواب تھا، خیال تھا، کیا تھا؟ ہجر تھا یا وصال تھا، کیا تھا؟ خیر، مصطفی سر کی ان فیلنگز کی ڈی کنسٹرکشن پھر کبھی کریں گے۔ ابھی کے لیے تو یہ کہ جب نیو مارکسسٹوں کے نیشنلزم کی تازہ انٹرپریٹیشن پاکستان میں پہنچی تو یہاں بھی آئیڈینٹی پالیٹکس اور اس سے جڑی تحریکوں نے زور پکڑ لیا۔ اب کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ یہ وہی سرخے تھے جو CIA کے ساتھ مل کر پاکستانی سماج میں کلچرل انقلاب برپا کرنا چاہتے تھے، اور یہ اعتراض بھی نہیں کرنا آپ نے کہ نیو مارکسسٹوں کے پاکستانی فالوورز نے بھی NGOs کو ریولوشن کا بزنس پلان بنایا۔ یہ دوسری بحث ہے، لیٹس اسٹک ٹو دا ٹاپک۔ بزنس پلان جو بھی ہو، پاکستان میں قومیت پرستی کی تحریکیں پروگریسو ساؤنڈ کرتی تھیں، اور ان میں سے اکثر کا ماننا تھا کہ پاکستان کا سینٹر اورینٹڈ نیشنلزم
ان کی ایتھنک، لنگول یا کلچرل آئیڈینٹی کو سبورٹ کر رہا ہے. لیکن ان موومنٹس کا کوئی ملیٹنٹ گروپ نہیں تھا ایز سچ. اچھا، میں یہاں پر بنگلہ دیش کی آئیڈینٹی پالیٹکس کی بات نہیں کر رہی، کیونکہ وہ اپنی نیچر اور جغرافیائی ڈسپوزیشن میں کافی مختلف چیز ہے. میں بات کر رہی ہوں بلوچ، پختون، سندھی، سرائکی یا پنجابی نیشنلزم کی. اور یہ نیشنلزم سب کے سب، جتنے بھی ریڈیکل ہوں، اپنی ملٹیپل آئیڈینٹیز سے انکار نہیں کرتے. یہ جتنے بھی پروگریسو ہوں، ان سب کا یہ ماننا ہے کہ پاکستانی ہونا ان کی ایک شناخت ہے، مطلب کہ بہت ساری شناختوں میں سے ایک شناخت. تو ٹھیک ہے نا، پھر مسئلہ کیا ہے اگر تمام نیشنلسٹ ڈائیورسٹی اور ڈیموکریسی کو پریویل ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو بھی نیشنلسٹ ہے، میں بھی نیشنلسٹ، سیاپا فرکڑی گادا، لیٹس کو ایگزسٹ. لیکن یہ سیاپے ہی تو نہیں جاتے ہیں زندگانی سے. بجائے اس کے کہ یہ تمام نیشنلسٹ مل کر کوئی ایسی پولیٹیکل ول بناتے جس سے ریاست تھوڑا بیک فٹ پر جاتی اور ان کے لیے تھوڑی سپیس نکلتی، انہوں نے آپس میں لڑائیاں ڈال لیں. اب آپ یہ مت کہیے گا کہ میں ان تمام قوم پرستوں کو ملا کر کوئی گرینڈ الائنس بنانے کی خواہش رکھتی ہوں. ارے میں کہاں اور یہ وبال کہاں. میں تو صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ نیشنلزم کا کانسیپٹ اپنی نیچر میں اتنا ہی فیشسٹ ہے کہ اس کا انت ایک اور ڈویژن، ایک اور ڈویژن، ایک اور ڈویژن پر ہوتا ہے. اسی لیے تو یہاں کے نیشنلزم میں بھی وہ ریگریسو ہو یا پروگریسو، یا یوں کہہ لیجئے کہ سو کالڈ پروگریسو ونگز میں نئی تقسیم سامنے آ گئی. آپ سرائکی نیشنلزم کی مثال لے لیجئے. آغاز ہوا اس کا لٹریری موومنٹ سے، اور جو شروع کے نام ہمارے ذہن میں آتے ہیں ان کا تعلق لیا سے ہو، بہاولپور سے ہو، ڈیرہ غازی خان سے ہو یا ملتان سے، سب کے سب سوشلسٹ بیک گراؤنڈ رکھتے تھے. تھوڑا سا ٹلٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف، تھوڑی روس کی محبت اور تھوڑا سا انقلاب. لیکن اب اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہے. فیس بک پر جا کر آپ کیس اسٹڈی ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور فیس بک پر ایسے سرائکی نیشنلسٹ زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں جو اپنی سرائکی آئیڈینٹی کے ساتھ کسی بھی شدت پسندی کی وہ شناخت فخر کے ساتھ اون کرتے ہیں جو رائٹسٹ بلکہ فار رائٹ کی ہے. تو اب اگر سرائکی شناخت کے موجودہ ریگریسو برانڈ کے کانٹیکسٹ میں وہی سوال دوبارہ کیا جائے کہ کیا خواجہ غلام فرید پنجابی زبان کے شاعر ہیں، تو کیا جواب ہوگا؟ اچھا، میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ میں یہاں کسی سوال کا جواب دینے نہیں آئی، بلکہ اس سوال سے جڑے دیگر سوالات اٹھانے آئی ہوں. تو میرا اگلا سوال یہ رہا، اگر خواجہ غلام فرید کے دور میں سرائکی نیشنلزم کا کوئی برانڈ موجود نہیں تھا اور سرائکی آئیڈینٹی پالیٹکس کا بھی کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا، تو کیا خواجہ غلام فرید کی شاعری کی زبان کو ڈٹرمن کرنا ضروری ہے؟ کیا ان کی شاعری کی زبان سے زیادہ کانٹینٹ پر دھیان نہیں دینا چاہیے کہ وہ پنجابی ہے، سرائکی ہے یا ہندوستانی؟ جیسا کہ کبیر کی شاعری کا کانٹینٹ میر کی شاعری، غالب، بلا، میرا یا وارث شاہ. لیکن ان سب شاعروں کی شاعری کا پری ڈومیننٹ کانٹینٹ تو مسٹیسزم ہے، اور تصوف بھی وہ والا جسے ہم وحدت الوجود کے نام سے جانتے ہیں. ابن العربی کا تصوف، قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا، لیکن میں ورنہ وہی خلوتی راز نہاں ہوں، میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو، ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک دی ہر دم سکھ ہے، جڑا ہک کون ڈو کر جانے او کافر مشرک ہے. اور خواجہ غلام فرید بھی وحدت الوجود کے ماننے والے تھے، جو کسی شناخت کو نہیں مانتے تھے، کیونکہ تصوف میں یہی شناخت مٹتی ہے تو انسان فنا فی الذات کے درجے تک پہنچتا ہے. اور ہمارے ہاں یہ سرائکی شناخت یا پنجابی شناخت کی سیاست کرنے والے قوم پرست خواجہ صاحب کی اسی فلسفی کی نفی کرتے ہوئے انہیں یا تو پنجابی یا سرائکی شناخت دینا چاہتے ہیں. سوچنے کی بات ہے کہ نیشنلزم کی لاجک ہمیں بڑے سے بڑے کانٹرڈکشنز کو اوور سی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں اس کی وجہ بہت سادہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنی فیشسٹ سیلز کو بہت آسانی سے چھپا سکتے ہیں آئیڈینٹی پالیٹکس میں، کبھی مظلوم بن کر، کبھی کامریڈ بن کر، اور کبھی انسان دوست جمہوریت پسند فگر بن کر. تمام مسائل کا الٹیمیٹ حل شناخت کی سیاست کو سمجھ سکتے ہیں. امید ہے کہ سرائکی اور پنجابی پیارے میری بات یا میرے پوائنٹ کو سمجھ کر میری ناسمجھی کو درگزر کریں گے،
لیکن ڈر مجھے یہ ہے کہ میرے سندھی، بلوچ اور پختون قوم پرست دوست یہ سب سن کر کہیں مجھے پنجابی ایلیٹ کا ایجنٹ ہی نہ قرار دے دیں۔ اچھا، بات ختم کرنے سے پہلے لیٹ می کلیریفائی کہ ریاست پاکستان کے وننس کے کانسیپٹ سے میں اگری نہیں کرتی، اور نہ ہی مجھے قومیت پرستی کے ایسے کسی بھی برانڈ سے تکلیف ہے جو مارجنز پر رہنے والی کمیونٹیز کو ریزسٹنس کا پلیٹ فارم فراہم کرتی ہیں، مگر نیشنلسٹ آئیڈینٹی کو لاجک بنا کر منی نیریٹیو یا میٹا نیریٹیو بنا دینا ایک مظلوم سے ظالم بننے کی خواہش کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور ایسا کرتے وقت ہم جو اپنی نیشنل اور کلچرل ہسٹریز کو ایک دم سے ونڈیکیٹ کر دیتے ہیں کہ اس میں تو کوئی مسوجنی ہے ہی نہیں، اودے وچ تے کاسٹزم ہے گی ہی نہیں، اودہ ہی کرنا ہے۔ اچھا، اس سچویشن یا سوال کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں وہی سوال پھر دہراتی ہوں۔ خواجہ غلام فرید پنجابی زبان دے شاعر سی؟ خواجہ غلام فرید سرائکی زبان دے شاعر ہیں؟ کیا یہ سوال پنجابی یا سرائکی زبان، کلچر، ادب، شاعری یا سوچ میں چھپے انسان دشمن، عورت دشمن ایلیمنٹس کو اگنور کر دیتا ہے، یا پھر اگنور کرنے کے لیے ہی پوچھا جاتا ہے، یا پھر معاملات کو جان بوجھ کر ڈسٹارٹ کرنے کے لیے پوچھا جاتا ہے، یا پھر وہ جو تھوڑی بہت مارکیٹ بچ جاتی ہے اردو کولونائزیشن کے بعد پاکستان میں پنجابی یا سرائکی شعر و ادب کے لیے، اس میں سے اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے پوچھا جاتا ہے؟ تو یوں یہ تو کوئی ادبی سوال نہ ہوا، بلکہ NFC ایوارڈ سے جڑا ہوا کوئی کنٹروورشل معاملہ ہو گیا۔ خواجہ غلام فرید نے کس زبان میں شاعری کی؟ مجھ سے پوچھیں تو خواجہ غلام فرید کا عہد مغل کلونیلزم سے برٹش کلونیلزم کی ایک پینفل ٹرانزیشن کا ایرا تھا، جس میں جاگیرداری یا نوابی گورننس کا وہ ماڈل تھی جو کہ مغل اور برٹش دونوں کلونیل فورسز کو قابل قبول تھی۔ اب یہ جاگیرداری نواب آف پٹیالہ کی ہو، نواب آف حیدرآباد کی ہو یا نواب آف بہاولپور کی، اس نوابی گورننس کا ایک سسٹمیٹک سٹیٹس کو تھا، اور اس سٹیٹس کو اسرٹ کرنے کے لیے مفکرین ریاست، درباری شاعر اور ادیبوں کی کنٹریبیوشن یہ رہی کہ وہ جنتا جنادھن کو اے پولیٹیکل بنائیں، زبان میں چھپی ہوئی مسوجنی، اسٹرکچرل وائلنس اور کاسٹ ڈسکریمنیشن کو یا تو اگنور کریں یا پھر جسٹیفائی کریں۔ مجھ سے پوچھیں تو ہمیں پری نیشنلسٹ ہسٹری کو اپنی موجودہ نیشنلسٹ سمجھ کے ساتھ اون کرنے یا انٹرپریٹ کرنے کی بجائے اپنی تاریخ، زبان، کلچر اور شناخت میں چھپے مسوجنی، کاسٹ ڈسکریمنیشن اور اے پولیٹیکل ایلیمنٹس کو ڈسکور کرنا ہوگا۔ مجھ سے پوچھیں تو ایسا کرنے سے پھر یہ سوال ہمیں نفرت انگیزی پر مجبور نہیں کرے گا کہ کیا خواجہ غلام فرید پنجابی زبان کے شاعر ہیں یا سرائکی کے؟